بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو ریاستی حل کا نظریہ شہدائے فلسطین کے خون کے ساتھ بے وفائی ہے۔ تفصیلات کے مطابق پیر سید مختار الدین خلیفہ مجاز حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندہلوی نور اللہ مرقدہ نے اپنے ایک پیغام میں کہا ہے کہ جنرل عاصم منیر کے آنے سے پاکستان اور امت مسلمہ کے تمام سچے اور غیور مسلمانوں کو بڑی توقعات وابستہ تھیں، اور ان کے بعض کاموں اور رویوں سے فوج اور پاکستان کا وقار بھی کافی بڑھ گیا تھا۔ لیکن ان کے امریکہ جانے کے بعد فلسطین کے بارے میں جو دو ریاستی حل کا بیان آیا ہے، اس نے امت مسلمہ کے غیور مسلمانوں کو مایوس کر کے ان کی توقعات پر پانی پھیر دیا ہے۔ اس سے ایک تو فوج کے وقار کو نقصان پہنچ رہا ہے، دوسرا یہ خود ان کے اپنے اس بیان کے خلاف ہے جو انہوں نے امریکہ جانے سے پہلے دیا تھا۔ نیز یہ بیان اسرائیل کی غاصبانہ ریاست کو تسلیم کرنے کے لیے راہ ہموار کرتا ہے، جو فلسطین کے شہداء کے خون کے ساتھ سخت بے وفائی ہے۔ لہٰذا پاکستان اور تمام اسلامی ممالک کے حکمرانوں اور ذمہ داروں سے درخواست ہے کہ وہ اگر فلسطینی مسلمانوں کی حمایت کے لیے عملی اقدامات نہیں اٹھا سکتے ہیں جیسا کہ یمن کے حکمران اٹھا رہے ہیں، تو کم از کم ان کو اپنے بزدلانہ بیانات کے ذریعے نقصان نہ پہنچائیں۔ بابری مسجد کے بعد کسی بھی عبادت گاہ کا تنازع ایکٹ 1991 کی خلاف ورزی ہے۔ ہندوستان سمیت دنیا بھر میں امن و سلامتی بہت ضروری۔ ملک میں کسی بھی عبادت گاہ کے وجود کو چیلنج کرنا اس قانون کی خلاف ورزی ہے جو بابری مسجد کی قضیے کے بعد 1991 عیسوی میں پارلیمنٹ نے بنایا تھا، اور اس طرح کے معاملوں پر سیاسی جماعتوں کی خاموشی نیک شگون نہیں ہے۔ تفصیلات کے مطابق مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کانسٹیٹیوشن کلب میں پریس کانفرنس میں صحافیوں سے بات چیت کی، جس کا انعقاد جمعیت علماء ہند نے ملک کی سالمیت، امن و اتحاد، قومی یکجہتی، بھائی چارے اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو مضبوط کرنے کے تعلق سے کیا تھا۔ اس موقع پر ہندوستان سمیت دنیا بھر کے موجودہ حالات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے قیام امن کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ بنارس کی گیان واپی مسجد اور متھرا کی شاہی عیدگاہ کے معاملے پر الہ آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے تعلق سے کیے گئے ایک سوال کے جواب میں حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ مسلمانوں نے ہمیشہ قانون اور آئین کا احترام کیا ہے، کبھی عدالت کے خلاف نہیں گئے۔ آج بھی ہم اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ ان معاملوں میں بھی جو فیصلہ دے گا ہم اس کی مخالفت نہیں کریں گے اور اس پر خاموش رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بابری مسجد کے تنازع کے بعد ملک کی پارلیمان نے ایک قانون بنایا تھا کہ بابری مسجد کے بعد ملک کی کسی بھی عبادت گاہ کے مسئلے کو نہیں اٹھایا جائے گا۔ اب اگر اس قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو یہ نامناسب ہے، اور قانون کی اس خلاف ورزی پر سیاسی جماعتوں کی خاموشی بھی غلط ہے۔ انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے اس سلسلے میں قانون منظور کیا تھا انہیں سامنے آنا چاہیے۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ اگر کوئی بھی صحیح سروے کیا گیا تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ مسجد اپنی جگہ پر ہے۔ ایک سوال کے جواب میں مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ کا کہنا تھا کہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ایودھیا کی بابری مسجد پر عدالت کا فیصلہ آستھا کی بنیاد پر کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آستھا کا سوال تو اس وقت ہوتا جب عدالت یہ تسلیم کرتی کہ بابری مسجد کسی مندر کو منہدم کر کے بنائی گئی ہے۔ عدالت نے تسلیم کیا کہ بابری مسجد اپنی جگہ پر تعمیر ہوئی ہے جہاں کوئی مندر نہیں تھا۔ اگر وہاں رام مندر ہوتا تو آستھا کی بنیاد پر دیا گیا فیصلہ سمجھا جاتا۔ مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ یہ تو نہیں معلوم کہ ایسا کیوں کیا گیا، لیکن بہرحال یہ آستھا کا مسئلہ ہرگز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب قانون بن چکا ہے تو بابری مسجد کے علاوہ کسی مسئلے کو نہیں اٹھایا جانا چاہیے۔ حضرت مدنی دامت برکاتہم العالیہ کا کہنا تھا کہ فرقہ پرست طاقتیں ملک کے اندر ہندو مسلم اتحاد اور مذاہب کے درمیان قربت پیدا نہیں ہونے دینا چاہتیں۔ صدر جمعیت علماء ہند نے واضح کیا کہ ملک کی کوئی بھی مسجد ناجائز مقام پر نہیں بنائی گئی ہے۔ تمام مساجد مسلمانوں کی املاک ہیں، کیونکہ مذہب اسلام میں اس بات کی قطعی اجازت نہیں ہے کہ کسی دوسرے مذہب کی اراضی پر عبادت گاہ تعمیر کی جائے۔ دیکھیے، ملک ہمارا ہے، سپریم کورٹ ہماری ہے، ہم نے ملک کے دستور کو بنایا ہے۔ اگر سپریم کورٹ کوئی فیصلہ کرتا ہے، ہمارا ملک کا جو سب سے بڑا کورٹ ہے وہ فیصلہ کرتا ہے، تو ہم اس کے خلاف نہیں کریں گے۔ ہم کہیں گے، آج بھی ہم کہتے ہیں اور ہم کہتے چلے آئے ہیں کہ ہم اپنے مسئلے کو سپریم کورٹ میں لے جا کر کے رکھیں گے۔ سپریم کورٹ جو فیصلہ کرتا ہے ہم اس فیصلے کے اوپر خاموش ہو جائیں گے۔ ہم خاموش ہو گئے۔ میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب 91 کا قانون آ چکا تھا تو اب بابری مسجد کے سوا کسی مسجد کے مسئلے کو اٹھانا نہیں چاہیے تھا،
میرا ماننا ایسا ہے، جمعیت علماء اس چیز کو اسی طرح دیکھتی ہے. اٹھایا جا رہا ہے یہ فرقہ پرست طاقتیں ہیں ملک کے اندر، جو کبھی اس ملک کے اندر ہندو مسلم اتحاد اور قربت کو پیدا نہیں ہونے دیں گی، باقی نہیں رہنے دیں گی. یہ مسئلہ ہے، یہ اچھی بات نہیں. ہم کیسے دے دیں گے؟ کون اپنے پوتر استھان کو جہاں وہ نمازیں پڑھتے ہیں اور وہ ایک زمانے سے ہے، ہم کیسے اس کو دے سکتے ہیں؟ جبکہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ یہ جگہیں ہماری ہیں، کسی اور کی نہیں ہے. ہمارے نزدیک مسجد پوتر استھان ہے، کسی دوسرے کے دھرم کی زمین پر قبضہ کر کے ہم مسجد بنا لیں، ہمارے دھرم کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے. ہم یہ جانتے ہیں، مانتے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ جہاں مسجد ہے وہ جگہ مسجد ہی کی ہے، مسجد وہاں بنائی ہے، ہم وہ کسی دوسرے کو کیسے دے دیں؟ مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہ العالیہ نے کہا کہ ملک کے مسلمان آزادی کے بعد سے پریشانی کا شکار ہیں. تقسیم ہند کے فوراً بعد فسادات کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا جس میں مسلمان بڑی تعداد میں متاثر ہوئے. تاہم موجودہ حکومت کے دور میں مسلمانوں کے سامنے نئے مسائل درپیش ہیں. اب مدارس کے اوپر حملے ہو رہے ہیں جبکہ مسلمانوں کی زندگی میں مدارس کی تعلیم کا بڑا دخل ہے. انہوں نے اندیشہ ظاہر کیا کہ جو کچھ آسام کے اندر ہوا وہ ممکن ہے کہ اتر پردیش اور بہار سمیت اور دوسری ریاستوں میں بھی ہو. صدر جمعیت علماء ہند نے برسر اقتدار جماعت اور حکومت میں نظر انداز کیے جانے کو بدبختی سے تعبیر کیا. انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت میں ایک بھی مسلمان نہیں ہے. ان کا کہنا تھا کہ حکومت میں مسلمانوں کا حصہ بھی ہونا چاہیے. اتنی بڑی پارٹی جو ملک کی قیادت کر رہی ہے اسے مسلمانوں کو بھی ساتھ لے کر چلنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ اس طرح کے بے شمار مسائل مسلمانوں کے سامنے ہیں. نئے مجرمانہ قوانین کے تعلق سے مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے کہا کہ جمعیت علماء ہند نے بے قصور لوگوں کی گرفتاری اور حبس بے جا کے خلاف نہ صرف آواز اٹھائی بلکہ ان کی رہائی کے لیے ہر ممکن اقدامات بھی کیے ہیں. پہلے جمعیت کی کوششوں سے لوگوں کو ضمانت یا رہائی مل جاتی تھی لیکن اب اس میں بھی دشواری پیدا ہو رہی ہے. انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں ایک کمیٹی بنائی جانی چاہیے جس میں ہر مذہب کے لوگ شامل ہوں. مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہ العالیہ نے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جاری لڑائی پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے جنگ بندی کی ضرورت پر زور دیا. انہوں نے فلسطینیوں کے موقف کی زبردست تائید کرتے ہوئے اسے غلامی سے آزادی کا مجاہدہ قرار دیا اور انہیں دہشت گرد بتانے والوں کو آڑے ہاتھوں لیا. اسرائیل پر حملے کو حق بجانب قرار دیتے ہوئے مولانا ارشد مدنی صاحب کا کہنا تھا کہ غلامی کے خلاف جنگ میں ہمیشہ لوگ مرتے ہیں. ہندوستان میں 1857 عیسوی کی جدوجہد آزادی میں ہزاروں علماء اکرام شہید ہوئے تھے. اکیلے دہلی میں 33,000 علماء نے جام شہادت نوش کیا تھا. فلسطینی عوام اور ان کے حامیوں کو دہشت گرد قرار دینے والوں کو انہوں نے کہا کہ وہ فلسطین اور اسرائیل کی تاریخ پڑھیں اور فلسطینیوں کی زندگی کو تسلیم کریں. انہوں نے خطے میں امن و امان کے قیام پر زور دیا اور اس کے علاوہ انہوں نے ملک و ملت کو درپیش اور بھی بہت سے مسائل پر کھل کر اپنی بات کا اظہار کیا ہے. مسئلہ فلسطین سے متعلق اجلاس. مولوی امیر خان متقی تہران پہنچ گئے. تفصیلات کے مطابق ایران نے امارت اسلامیہ افغانستان کے وزیر خارجہ محترم مولوی امیر خان متقی کو فلسطین سے متعلق اجلاس میں شرکت کی باضابطہ دعوت دی ہے. وزارت خارجہ کے مطابق اس دورے کا مقصد فلسطین کے حوالے سے مشاورتی اور سیاسی اجلاس میں شرکت کرنا ہے جو آج ہفتہ کو تہران میں منعقد ہو رہا ہے. افغانستان کی وزارت خارجہ کے نائب ترجمان ضیاء احمد نے کہا کہ یہ دورہ جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ کی سرکاری دعوت پر مسئلہ فلسطین کے حوالے سے اعلیٰ سطحی مشاورتی سیاسی اجلاس میں شرکت کے لیے کیا جا رہا ہے. ایران کی تسنیم خبر رساں ایجنسی نے بھی خبر شائع کی ہے کہ یہ اجلاس ایران کی وزارت خارجہ کی طرف سے دارالحکومت تہران میں فلسطینی عوام کی حمایت اور خطے اور دنیا میں سلامتی کو مضبوط بنانے کے موضوع پر منعقد کیا جا رہا ہے جس میں متعدد ممالک کے حکام شرکت کریں گے. امریکہ اور یورپی ممالک کھل کر اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں اور نہتے فلسطینی شہریوں کے خلاف اسرائیل کی ننگی جارحیت میں عسکری اور مالی تعاون کر رہے ہیں جو انسانی حقوق کے ان علمبرداروں کے دوہرے معیار پر سیاہ دھبا ہے. دوسری جانب وزارت خارجہ کے حکام نے بتایا کہ ایران نے حال ہی میں 200 افغان قیدیوں کو رہا کیا ہے جنہیں قانونی دستاویزات نہ ہونے کی وجہ سے وہاں گرفتار کیا گیا تھا اور انہیں افغانستان بھیج دیا گیا ہے. صوبہ نیمروز میں وزارت خارجہ کے خارجہ تعلقات کے ڈائریکٹر جار محمد حقجار نے کہا ہے کہ 10ویں بار 200 افغان قیدیوں کو رہا کیا گیا ہے جو قانونی دستاویزات کی کمی کی وجہ سے ایران میں قید تھے. ان کے مطابق ایرانی حکومت نے گزشتہ ہفتے بھی 193 قیدیوں کو رہا کیا تھا.
ایران کی وزارت انصاف کے حکام کے مطابق اس وقت ایران کی جیلوں میں کم از کم 7,000 غیر ملکی قید ہیں، جن میں سے 6,620 افغان اور باقی کا پاکستان، عراق، ترکی، ہندوستان اور آذربائیجان سے تعلق ہے۔ ایران نے رواں سال مارچ میں افغان حکومت کے ساتھ افغان قیدیوں کو افغانستان بھیجنے سے متعلق معاہدہ کیا تھا۔ وزیر صحت نے سائنسی میدان میں ملائیشیا کے افغانستان کے ساتھ تعاون ضروری قرار دیا۔ تفصیلات کے مطابق افغان وزیر صحت ڈاکٹر قلندر عباد نے ملائیشیا میں بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کی فیکلٹی آف میڈیسن کے سربراہ جمال الدین عبد الرحمن سے ملاقات کی ہے۔ وزارت صحت عامہ کی پریس ریلیز کے مطابق اس ملاقات میں صحت کے شعبے میں تجربات کے تبادلے، طبی عملے کی استعداد کار بڑھانے اور افغان طلباء کو ملائیشیا میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے راہ ہموار کرنے پر تبادلہ خیال ہوا۔ ڈاکٹر قلندر عباد نے اپنی گفتگو میں ملائیشیا کا افغانستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون کو سراہا اور افغانستان کے ساتھ ملائیشیا کے تعاون کو ضروری قرار دیا ہے۔ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کی فیکلٹی آف میڈیسن کے سربراہ نے بھی ان شعبوں میں افغانستان بالخصوص وزارت صحت عامہ کے ساتھ مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ امارت اسلامیہ افغانستان کی طرح پڑوسی ممالک کے لیے بھی امن و استحکام کی خواہاں ہے۔ تفصیلات کے مطابق چین میں امارت اسلامیہ افغانستان کے سفیر مولوی اسد اللہ بلال کریمی نے چین کی وزارت خارجہ کے ایشیائی شعبے کے سربراہ سے ملاقات کی ہے۔ انہوں نے ملاقات میں کہا کہ واخان کوریڈور دونوں ممالک کے درمیان انتہائی اہم راہداری اور تجارتی راستہ ثابت ہو سکتا ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ فریقین اسے کھولنے کی کوششیں تیز کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ خطے کی سلامتی افغانستان کی سلامتی سے جڑی ہوئی ہے اور امارت اسلامیہ جس طرح سلامتی، امن اور استحکام کو اپنے ملک کے لیے اہم اور ضروری سمجھتی ہے، اسی طرح وہ پڑوسی ممالک کے لیے بھی استحکام اور امن چاہتی ہے۔ لولی لنگڑی قرارداد کا بربریت کے شکار عوام کو کوئی فائدہ نہیں۔ تفصیلات کے مطابق اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے جمعہ کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی طرف سے جاری کردہ قرارداد کو غزہ کی پٹی میں انسانی امداد کے داخلے کو وسعت دینے اور نگرانی کرنے سے متعلق قرارداد کو ناکافی قدم قرار دیا۔ حماس نے کہا کہ ایسی لولی لنگڑی قرارداد کا فلسطینی قوم کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فلسطینی اس وقت غزہ میں بدترین انسانی المیت سے گزر رہے ہیں۔ اس وقت فوری جنگ روکنے کی ضرورت ہے۔ حماس نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ امریکی اور اسرائیلی دباؤ میں آئے بغیر غزہ کی عوام کی خاطر ٹھوس اقدامات کرے۔ حماس نے کل جمعہ کو بیان میں کہا کہ یہ فیصلہ غزہ کی پٹی میں صہیونی فوجی دہشت گردی کی مشین کی طرف سے پیدا ہونے والی تباہ کن صورتحال کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، کیونکہ اس میں بین الاقوامی قرارداد شامل نہیں تھی۔ غزہ کی پٹی میں ہمارے فلسطینی عوام کے خلاف دہشت گرد قابض ریاست کی طرف سے چھیڑی جانے والی نسل کشی کی جنگ کو روکنے کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا گیا، اس لیے ہم اسے بے معنی قرارداد سمجھتے ہیں۔ حماس نے زور دے کر کہا کہ گزشتہ 5 دنوں کے دوران امریکی انتظامیہ نے اس قرارداد کو بے معنی بنانے اور اسے اس کمزور فارمولے میں جاری کرنے کے لیے سخت محنت کی ہے، جس سے فاسٹ قابض دشمن کو فلسطین کے علاقے غزہ کی پٹی میں تباہی، قتل و غارت گری اور دہشت گردی کا مشن مکمل کرنے کی اجازت ملتی ہے۔ حماس نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ یہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا فرض ہے کہ وہ قابض ریاست کو غزہ کی پٹی کے تمام علاقوں، خاص طور پر شمالی غزہ کی پٹی کے علاقوں میں مناسب مقدار میں امداد پہنچانے کا پابند بنائے۔ کل جمعہ کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے غزہ کی پٹی میں انسانی امداد کی توسیع اور اس کی نگرانی سے متعلق ایک قرارداد کو بھاری اکثریت سے منظور کر لیا، لیکن اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ روکنے کی تجویز شامل نہیں کی گئی۔ شدید جانی نقصان کے بعد گولانی بریگیڈ کی غزہ سے پسپائی۔ تفصیلات کے مطابق غزہ میں مارکہ طوفان اقصیٰ کے 77ویں دن بھی اسرائیلی جارحیت جاری رہی، جس میں درجنوں شہید اور سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ غاصب صہیونی حکومت کی جنگی طیاروں نے جمعہ کی صبح بھی غزہ کے مختلف علاقوں من جملہ جبالیہ کیمپ پر بمباری کی ہے۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق ملبے کے نیچے سے لاشوں اور زخمیوں کو نکالنے کا عمل جاری ہے۔ فلسطین کی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ غزہ کے فلسطینی شہداء میں 70% سے زائد عورتیں اور بچے شامل ہیں، جبکہ ابھی بھی ہزاروں افراد لاپتہ ہیں۔ فلسطین کی وزارت صحت کے مطابق تقریباً 19 لاکھ افراد یعنی غزہ کے 90% لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔
قابض فوج نے جبالیہ کے رافعی مدرسے پر بھی دھاوا بول دیا۔ جنین کے قریب برتا گاؤں پر حملہ کر کے درجنوں فلسطینیوں کو گرفتار بھی کر لیا ہے۔ وزارت صحت نے بتایا کہ 7 اکتوبر سے لے کر اب تک اسرائیلی جارحیت میں 20,075 افراد شہید اور 53,320 زخمی ہو چکے ہیں۔ دریں اثنا فلسطینی مزاحمتی تحریک غزہ کے جنوب اور شمال میں اسرائیلی دراندازیوں سے نپٹنے میں مصروف ہے۔ جبالیہ کیمپ کے اطراف شدید لڑائی جاری ہے۔ جمعہ کے پیش نظر اسرائیلی جارحیت کے خلاف دنیا بھر میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ یمن میں 11ویں ہفتے کو بھی لاکھوں کی تعداد میں عوام نے شریک ہو کر غزہ کی حمایت کی اور اسرائیل مخالف نعرے لگائے۔ ادھر حماس نے اسلامی تعاون تنظیم اور عرب لیگ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ قبلہ اول اور اسلامی مقدس کے تحفظ کے لیے سنجیدہ اور مؤثر اقدام کرے۔ صہیونی حکومت کے چینل 13 نے رپورٹ دی ہے کہ گولانی بریگیڈ نے اپنی افواج کو دوبارہ منظم کرنے کے لیے غزہ پٹی سے پسپائی اختیار کر لی ہے۔ گولانی بریگیڈ کی واپسی مزاحمت کی شدید ضربوں اور اس کے درجنوں فوجیوں کے ہلاک اور زخمی ہونے کے بعد کی گئی ہے۔ گولانی بریگیڈ کو شجاعیہ محلے میں شدید جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے زور دے کر کہا کہ گولانی بریگیڈ 60 دن کی لڑائی اور بھاری جانی نقصان کے بعد غزہ پٹی سے پیچھے ہٹ گئی ہے۔ گولانی بریگیڈ صہیونی فوج کی سب سے ایلیٹ فورس ہے جس سے اسرائیل کو مزاحمت کا مقابلہ کرنے کی زیادہ امید تھی۔ جمعہ کو ٹیلی گرام چینل پر حماس نے اعلان کیا کہ القصام مجاہدین خان یونس شہر کے شمال میں الجاسین 105 گولے سے قابض فوجیوں کے ایک گروپ کو نشانہ بنانے میں کامیاب رہے ہیں جس سے وہ ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ خان یونس شہر کے مشرق میں بھی الجاسین سے 3 صہیونی ٹینکوں کو نشانہ بنایا گیا۔ خان یونس شہر کے المحطہ میں صہیونی ٹینک کو نشانہ بنایا گیا جس میں وہ ہلاک اور زخمی ہوئے۔ ادھر سرایا القدس نے کہا کہ مشترکہ کارروائی میں مجاہدین نے جبالیہ میں 4 یہودی فوجیوں کو ہلاک اور زخمی کر دیا ہے۔ آج پھر اسرائیل کے ایک اور جنگی ڈرون مار گرایا۔ قبل ازیں فلسطین کی اسلامی استقامتی تحریک حماس کے فوجی بازو القصام بریگیڈز کے ترجمان ابو عبیدہ حفظہ اللہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہمارے مجاہدین نے گزشتہ ہفتے 15 سے زیادہ فوجی کارروائیوں میں غاصب فوجیوں کو فائرنگ کا نشانہ بنایا۔ ابو عبیدہ نے کہا کہ ہم نے جنگ کے آغاز سے اب تک دشمن کی 720 فوجی گاڑیاں تباہ کی ہیں۔